شام میں امن کے لیے مائنس بشار الاسد فارمولہ۔ شام میں جنگی صورتحال کے نکلنے اور امن کی بحالی کی کوشش میں مصروف معتدل اپوزیشن نے امن فارمولہ پیش کر دیا ہے، جس کے مطابق شام سے بشار الاسد اور اس کے ظالم حامیوں کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اپوزیشن نے بال اتفاق یہ مطالبہ کیا ہے کہ شام میں امن و امان کی بحالی اسی صورت میں ممکن ہے کہ شام کو جنگ کی آگ میں جھونکنے والے بشار الاسد اقتدار سے اپنے حامیوں سمیت الگ ہو جائے۔ شام کی اعتدال پسند اپوزیشن قوتوں نے حسب سابق ایک دفعہ پھر یہ واضح کیا ہے کہ وہ شام کا تنازع پرامن طریقے اور بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں، مگر عبوری حکومت میں بشار الاسد کا کوئی کردار قبول نہیں کیا جائے گا۔ العربیہ کے مطابق آئندہ بدھ کو لندن میں ہونے والے دوستان شام ممالک کے اجلاس میں شرکت سے قبل سعودی عرب کے شہر جدہ میں 2 روز تک جاری رہنے والی بات چیت میں شام کی سپریم مذاکراتی کونسل نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ اپوزیشن مائنس بشار الاسد کے مطالبے پر قائم ہے۔ اپوزیشن قوتیں شام میں ایسا کوئی سیاسی اور عبوری حل قبول نہیں کریں گی جس میں بشار الاسد کو بھی کردار سونپا گیا ہو۔ اپوزیشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شام کے تنازع کے حل کے لیے پہلے جنیوا اجلاس میں طے پائے امور کو سامنے رکھا جائے۔ پہلے جنیوا اجلاس میں واشگاف الفاظ میں عالمی برادری بشار الاسد کو عبوری سسٹم سے خارج کرنے کے حق میں قرارداد منظور کر چکی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے تنازع کا بہتر اور مناسب حل صرف وہی ہے جسے اپوزیشن کی سپریم کونسل کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ شام میں ایک با اختیار اور تمام سیاسی قوتوں کا نمائندہ حکومتی نظم قائم کیا جائے جس میں بشار الاسد اور اس کے حامیوں کا کوئی کردار نہ ہو۔ شامی اپوزیشن کی سپریم کونسل کا کہنا ہے کہ کونسل اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر شامی قوم کو درپیش مصائب کم کرنے کے لیے مساعی جاری رکھے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شامی قوم کے مسائل کا حل عالمی سطح پر منظور کی جانے والی قراردادوں پر عمل درآمد میں مضمر ہے۔ اپوزیشن نے الزام عائد کیا ہے کہ اسد رجیم نہتے شہریوں پر فاسفورس بم اور بین الاقوامی قوانین کی روح سے ممنوع ہتھیاروں اور کیمیائی اسلحے کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ نیز شامی حکومت شہریوں کو جبراً ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے کی ظالمانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بشار الاسد کے مظالم نے لاکھوں شامی مسلمانوں کی جانیں لیں اور لاکھوں خاندان اب تک اس کے ظلم میں پس رہے ہیں، ہجرت پر مجبور ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، قید و بند کی اذیتناک صحبتوں سے گزر رہے ہیں۔ شامی بحران میں مرکزی کردار ادا کرنے والا ایران اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، جس کی شے پر بشار رجیم 6 سال سے شامی مسلمانوں کو نوچ رہی ہے، اور اس بدترین جنگی بحران میں شامیوں کی 3 نسلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، ہزاروں بستیاں کھنڈرات میں بدل چکی ہیں۔ بشار الاسد اور ایران اپنی سرتوڑ کوششوں اور اتنے مظالم کے باوجود شام پر مکمل قبضے کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے، اور اب تک اس ہاری ہوئی جنگ کو روس اور امریکہ کے سہارے جیتنے کا ناممکن خواب دیکھ رہے ہیں۔